السلام علیکم جناب، تمام پاکستانی بھائیوں کو دل کی گہرائیوں سے جناب مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ خان صاحب کا جو کل کا احتجاج کی کال تھی وہ جناب بہت کامیاب رہی۔ ہر گلی، ہر محلے، ہر قصبے سے عمران خان کے کارکن جھنڈے لے کے نکلے، جبکہ حکومت کی پالیسی یہ تھی کہ این ٹائم پہ شہباز شریف نے اعلان کیا کہ پوری قوم احتجاج کرے، این ٹائم پہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خان صاحب کو عزت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جناب خان صاحب کو بہت ہی عزت دی ہے۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے پاکستان کے اور پی ٹی آئی کے پرچم اٹھا کر روڈ کے اوپر آ گئے۔ جو قرآن پاک کے اوپر احتجاج کی کال سب سے پہلے دی بھی خان صاحب نے تھی کال، ٹھیک ہو گیا جناب۔ تو سب سے پہلے کال دینے والا بھی خان صاحب تھا۔ اس کے بعد دیکھا کہ اب عمران خان عوام کو نکال رہا ہے احتجاج کے لیے، تو انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے دوسرے لوگوں کو بھی پھر اپنی بھی کالیں دے کر احتجاج کے لیے باہر نکالنا شروع کر دیا۔ تو یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے عمران خان کو، دنیا کا سپر عظیم سیاسی لیڈر، سیاسی مرشد، ٹھیک ہو گیا۔ تو بالکل جناب آپ نے گھبرانا بالکل نہیں ہے۔ بہت جلد عمران خان کی پاکستان کی سیاست میں تو واپسی ہے ہی ہے۔ بہت جلد وہ وزیر اعظم بھی بنیں گے۔ اب اس ٹائم پی ڈی ایم کی صفوں میں ماتم برپا ہو چکا ہے کہ آئی ایم ایف والے عمران خان کے پاس چل کے گئے ہیں۔ عمران خان کے بغیر پاکستان کی سیاست ایسے سمجھو کہ جیسے مردہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ عمران خان سیاست کا بادشاہ ہے، عمران خان سیاست کا کنگ ہے۔ ان لوگوں کو سیاست آج تک نہیں آتی تھی، 70 سال سے یہ سیاست نہیں کر رہے تھے۔ یہ عوام کو چریا، اور مطلب ہے کہ میں کیا بولوں یار، عوام مری پڑی ہے نا، بھوک سے، مہنگائی سے تنگ آئی پڑی ہے۔ لیکن اس ٹائم صرف ملک کے بارے میں جو سوچ رہا ہے اسے کہتے ہیں عمران خان، پاکستانی قوم کے بارے میں جس کا سوچ رہا ہے اسے کہتے ہیں عمران خان۔ تو میرے بھائیوں دیکھو، 1 سال 14 مہینے گزر چکے ہیں خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی۔ 1 سال 14 مہینے میں ابھی تک عمران خان اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا۔ اس کو پتہ نہیں کون کون سی دھمکیاں دی گئیں، ملک چھوڑنے کا کہا گیا، ملک بدر کرنے کا کہا گیا، لیکن عمران خان ڈٹ کے کھڑا رہا۔ کفار کے خلاف سمجھو کھڑا ہوا ہے عمران خان اس ٹائم، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ بہت پاکستان کی نہیں دنیا کی ہسٹری ہے۔ جو حق کے راستے پہ ہوتا ہے اس کے دشمن اندر سے بھی ہوتے ہیں، اپنے صفوں کے اندر بھی دشمن ہی ہوتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اب تو خان صاحب کی پارٹی جو ہے نا ایک مضبوط پارٹی بن رہی ہے۔ جو چھوڑ کے جانے والے تھے، کمزور لوگ تھے، کچھ غدار تھے، کچھ کمزور تھے، کچھ لوٹے تھے، وہ ایسا ایسا پارٹی سے خان صاحب کی کچھ خود چلے گئے، کچھ انہوں نے کام کر دیا، اور کوئی رہتے کہتے ہیں تو وہ خان صاحب خود بھی نکال دے گا، کیونکہ اس ٹائم جو ہے نا حکومت تو عمران خان کی آنی ہے۔ ایک بار حکومت نہیں آئے گی، انہی کو واپس لا کے گھما پھرا کے انہی کی حکومت آئے گی، تو ملک نہ تو ترقی کرے گا، نہ ہی دنیا کے ملک اس کے اوپر اعتماد کریں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے آپ نے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے حکومت آئے گی، خان صاحب کی خوشحالی آئے گی، پاکستان ترقی کی راہ پہ چلے گا۔ آخری سال میں خان صاحب نے ملک کو ترقی کی راہ پہ لگا دیا تھا۔ جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تھی، عمران خان صاحب نے ملک کو ترقی کی راہ پہ لگا دیا تھا۔ لوگ سمجھیں یا نہیں سمجھیں وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن یہ میڈیا سے آؤٹ کرنا، اخباروں سے آؤٹ کرنا، اس سے عمران خان اب جانے والا نہیں ہے آپ لوگوں کا، یہ ذہن میں بات رکھیں۔ اس لیے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پہ ہر بندہ خان صاحب کی سپورٹ کر رہا ہے۔ خان صاحب کا نام ڈوبنے نہیں دیا، خان صاحب کو زندہ رکھا ہے۔ آپ نے میڈیا پہ اس کو آؤٹ کیا، سوشل میڈیا نے خان صاحب کا نام سوشل میڈیا کے ذریعے زندہ رکھا ہے۔ اور اتنا بہادر لیڈر، نہ ڈر لیڈر ہی ملک کو جرت مند بھی بنا سکتا ہے، ملک کی کھوئی ہوئی عزت بھی لا سکتا ہے واپس، اور ملک کو ترقی کی راہ پہ بھی لا سکتا ہے۔ ایسے لیڈر کی قدر کرو پاکستانیوں، ورنہ تو 70 سال میں پاکستان میں 70 سال پہلے محمد علی جناح قائد اعظم تھے، 70 سال کے بعد 2023، اس ٹائم جن کو نہیں بھی پتا ان کو بھی پتا چل چکا ہے کہ قائد اعظم کے بعد جو لیڈر ہے وہ عمران خان ہی ہے، جو پاکستان کو ایک نئی جان ڈالنے والا لیڈر ہے۔ پاکستان کو نئی جان ڈال دے گا، اور پاکستان کو نئی جان جب ڈل جائے گی نا تو پھر پاکستان کے آگے کوئی ٹکنے والا بھی نہیں ہے۔ آپ یہ سوچو کہ انہوں نے 1.5 سال 1 سال 14 مہینے میں پاکستان کو اتنا ڈبو دیا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب چھوٹا ہوتا تھا تو انڈیا کا روپیہ جو ہے نا ہمارے روپے سے بہت چھوٹا ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ انڈیا کا روپیہ پاکستان کے روپے سے بہت چھوٹا ہوتا تھا۔ آج انڈیا کا 1 روپیہ لگا لو اور پاکستان کے 3.5 روپے لگا لو، کتنا ہمارے پیسے کی ویلیو گر گئی، کیونکہ ان کا لیڈر اپنے ملک کے لیے کام کرتے ہیں۔
چاہے فلمیں، آپ نہیں فلموں پہ نہیں جاؤ گے، اس میں سیاستدانوں کو فلموں میں ایسے دکھا رہے ہیں ایسے دکھا رہے ہیں، وہ ساری سٹوری ہمارے ملک کی بنا رہے ہوتے ہیں۔ بنگلہ دیش کا روپیہ ہمارے سے بعد آزاد ہوا، بنگلہ دیش کا روپیہ ان کا 1 روپیہ اور ہمارے 2.5 روپے بنتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارا پیسہ کتنا گر چکا ہے۔ تو اس لیے میرے پاکستانی بھائیوں، اگر آپ نے اپنے ملک کو بچانا ہے، اپنے ملک کو ترقی کی راہ پہ لانا ہے، تو آپ کو خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ خان صاحب کے ساتھ آپ کھڑے ہوں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ملک ترقی بھی کرے گا اور ملک آگے کامیاب بھی ہوگا ہمارا۔ ملک میں جب تک سرمایہ کاری نہیں آئے گی، ملک آگے بڑھ نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، سرمایہ کاری کیا آنی ہے اس ملک میں؟ جو انجینئر، جو ڈاکٹر، جو بڑے بڑے بزنس مین، وہ سارے ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ اس ٹائم کم سے کم نہیں تو 16 لاکھ جو انجینئر، ڈاکٹر، پڑھے لکھے ٹیکنیکل لوگ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں دوسرے ملکوں میں۔ ہمارے پاس اس ٹائم سمجھو کچرا پڑا ہوا ہے۔ اس ٹائم پاکستان میں کچرا رہ گیا ہے۔ جو کام کے قابل لوگ تھے وہ پاکستان چھوڑ کے غیر ملکوں میں اپنی وہاں پر نوکریاں کریں، اپنے کام کریں۔ وہ مطلب ملک چھوڑ کے، جہاں پر رول آف لا نہیں ہوگا نا جس ملک میں، وہ کبھی بھی سرمایہ کار اس ملک میں پیسہ نہیں لگائے گا۔ رول آف لا ہوگا تو سرمایہ کار پیسہ لگائے گا۔ رول آف لا کا مطلب ہے کہ اس کو امید ہوتی ہے کہ اگر کل کو میرے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے تو مجھے عدالتوں سے انصاف مل جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا، عدالتوں سے انصاف۔ اب ایک بزنس مین ہے، وہ یہاں خربوں روپیہ لگا دیتا ہے، کل کو مافیا پڑ جاتا ہے اور اس کا پیسہ بھی ڈوب جائے گا، مافیا قبضہ کر لیتا ہے یا 100 مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو اس کا ملک بھی ڈوب جائے گا، پیسہ ڈوب جائے گا اس کا، ملک نہیں سوری، پیسہ ڈوب جائے گا۔ تو اس لیے پیسہ کوئی لگاتا نہیں ہے سرمایہ کار اس ملک میں۔ جب تک رول آف لا ہوگا تو انشاءاللہ یہی خان صاحب کی جدوجہد ہے کہ غریب امیر کو، عام آدمی کو بھی برابر کا انصاف ملنا چاہیے۔ جب برابر کا انصاف ملتا ہے تو پھر بے خوف ہو کے لوگ پیسہ لگاتے ہیں اس ملک کے اوپر، سرمایہ کاری کرتے ہیں لوگ۔ جب آپ دیکھ لو آپ کے سامنے ہے، خان صاحب اپنی FIR نہیں کٹا سکتے تو اس کا مطلب رول آف لا کون سا؟ 14 تاریخ دی تھی الیکشن کی سپریم کورٹ نے، الیکشن نہیں ہوئے 2 صوبوں میں، تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اس ملک میں رول آف نہیں تھا تو لوگ جو ہیں 16 لاکھ لوگ، سرمایہ کار، انجینئر، ڈاکٹر، بزنس مین، وہ ملک چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں اپنا چلے گئے ہیں، اپنے بیوی بچے لے کر ادھر شفٹ ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے میرا بھائی، سب دوستوں کو یہ اپیل کی جاتی ہے کہ خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑنا، ملک کو ترقی کی راہ پہ لانا ہے تو خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ عوام بھی خوشحال تب ہی ہوگی۔ لنگر کھانے بنائے خان صاحب نے، پناہ گاہیں بنائی، اس کے بعد جناب ہیلپ کارڈ دیا، غریب امیر ایک ہی ہاسپٹل میں علاج کروا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں ذہن میں رکھنا، بھولنا نہیں آپ نے۔ تو باقی میرے چینل پہ سپورٹ کریں، انشاءاللہ میں آپ کو ایک ایک خبر دوں گا، ایک ایک پل کی خبر دوں گا، خان صاحب اس ٹائم کیا کر رہے ہیں، خان صاحب کی اس ٹائم کیا زندگی ہے، کیا سیاسی